السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم آج بات کریں گے وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ اس لیے کہ وضو کے فرائض الگ ہیں، وضو کے سنت الگ ہیں، وضو کی جو سنتیں ہیں، اور وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ اگر وہ چیز پائی جائے گی، نہیں پائی جائے گی، تو وضو صحیح ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ سب چیزیں نہ پائی جائیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، تمام اعضاء تک پانی کا پہنچنا جس کا وضو کے اندر دھونا واجب ہے۔ تمام اعضاء، جو وضو کے جو اعضاء ہیں، جو حصے ہیں، ان تمام اعضاء تک پانی کا پہنچنا جس کا دھونا وضو میں واجب ہے، یہ وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں۔ نمبر 2، وضو کرنے کے وقت کوئی بھی ایسی چیز رکاوٹ نہ بنے جو وضو کے پانی چمڑے تک نہ پہنچ پائے۔ وضو جب کریں گے تو ہم وضو کے درمیان ہمارا پانی چمڑے تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر پہنچ رہا ہے تو پھر صحیح ہونے کی شرطوں میں وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ جیسے کہ آٹا ہم نے گوندا، آٹا انگلیوں پر لگ گیا، تو اس آٹے کو پہلے ہم ہٹائیں گے، اس لیے کہ جو چمڑا ہے اس چمڑے تک پانی نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم اس آٹے کو اپنے جسم سے جدا نہ کر دیں۔ نمبر 3، کوئی بھی ایسی چیز کا وجود نہ ہو جن چیزوں کی وجہ سے وضو باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز وضو کے درمیان حائل ہو رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، تو وضو باطل ہو جائے گی، وضو صحیح نہیں ہوگی۔ مثلا وضو ہم کر رہے ہیں، وضو کرنے کے درمیان ریح خارج ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم وضو بنا رہے ہیں اور ریح خارج ہو جا رہی ہے، تو پھر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کی رعایت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمارا وضو صحیح ہونا ضروری ہے، اور جب وضو صحیح ہوں گے تو پھر ہماری نمازیں بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔